السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الإنسان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 27 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فضول خرچی کی مذمت بیان کی ہے، اس سے روکا ہے اور اس عمل کو انتہائی خطرناک عمل قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو ناحق جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف اور حد سے تجاوز برتتے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تم اپنے مال میں سے قریبی رشتہ داروں کو دو، جو ان کا حق بنتا ہے ادا کرو، غریب اور مسکین کو عطا کرو، غریبوں کی مدد کرو اور مسافروں کی مدد کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن اسراف مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی بہت زیادہ اپنے مال کو نہ لٹاؤ، بہت زیادہ اپنے مال کو نہ لٹاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اتنا مال خرچ کر دو، اتنا خرچ کر دو، تم ہی مفلس اور کنگال بن جاؤ اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ اس عمل سے، ایسے صدقات و خیرات سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے، یعنی ہماری جو نیکی ہے، اب اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، توسط ہونا چاہیے، ہم خرچ بھی کریں اور اسٹور بھی کریں، جمع بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی کہ یہ تم اسراف مت کرو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھو حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ شیطان کے بھائی کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت دلا رہا ہے، منع کر رہا ہے، روک رہا ہے کہ اپنے مال میں اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّهِ كَفُورًا، کیونکہ یہ شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، انتہائی نافرمان ہے۔ آج دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ کے نام پر، گھر بنانے کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر، اوڑھنے اور پہننے کے نام پر ہم میں کا ہر شخص اپنے مال میں فضول خرچی کر رہا ہے۔ جہاں ہمارا کام آرام سے 100-200 روپئے پورا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو پورا نہیں انجام دیتے، ہزاروں خرچ کر دیتے، اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، مال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے کہ ہم جیسے چاہے خرچ کر لیں کیونکہ ہم نے کمایا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں، جہاں چاہے، جتنا چاہے خرچ کرے
پانی کی طرف بہائیں، نہیں، یہ مال ہمارا ضرور ہے لیکن اس میں ہماری مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ مال ہمارا ضرور ہے لیکن اس میں ہماری مرضی نہیں چل سکتی ہے کہ ہم جیسے چاہے خرچ کریں۔ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم اس کے وقتی طور پر مالک بنے ہیں، مرضی اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ ہم کو وہیں پہ خرچ کرنا ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی یہاں حکم دیا خرچ کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو اپنے مسکین رشتہ دار پر خرچ کرو، غریب رشتہ دار پر خرچ کرو، قرابت داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، سماج کے غریبوں پر خرچ کرو، بھٹکے ہوئے لٹے ہوئے مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہاں پہ خرچ کیا جائے گا، یہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو مال ہمارا ضرور ہے لیکن مرضی ہماری نہیں ہے، ہم کو وہیں پہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جن جگہوں سے اسلام اور قرآن خرچ کرنے سے منع کرتا ہے ویسی جگہوں پر ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ حرام کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، شیطانی کاموں میں ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے، آپ سے اور سارے لوگوں سے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت مالدار بن جاؤں، انسان کی فطرت یہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں، لیکن اسلام منع نہیں کرتا مالدار بننے سے، بنے، لیکن یاد رہے اس مال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جو حساب و کتاب دے رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا، جس کو دولت جتنی زیادہ ملے گی، وہ زیادہ پریشان ہوگا، زیادہ حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا، مشکل حساب ہوگا۔ جس کو کم مال ملے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ فقیر لوگ، غریب لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، صبر کرنے والے فقیر، غریب، مسکین، جو دنیا میں بڑی انتہائی تکلیف زندگی گزارتے ہیں، کل آخرت کے دن جنت میں مالداروں سے پہلے داخل ہوں گے، مالداروں سے پہلے داخل۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں حساب و کتاب لے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے سوال ہیں جب تک بندے سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے تب تک بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے بارے میں تک پوچھ نہ لیا جائے تب تک بنی آدم کے پیر اللہ رب العالمین کے دربار سے، عدالت سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹل نہیں سکتا کہ آج بھاگ آئے، واپس آ جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کہاں پہ گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا تھا، کیا کام کیا تھا، کہاں سے مال لایا۔ وفیما انفق، چوتھا سوال یہ ہوگا اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہوگا، اس میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہے، 2 سوال ہمارے مال کے متعلق ہے۔ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ ہم اپنے مال کا محاسبہ کریں، اپنے مال کے بارے میں ذرا حساب و کتاب کے تعلق سے چوکنا رہیں کہ ہم جو مال کما رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری کمائی حلال تھی کہ نہیں تھی، ہم جہاں پہ خرچ کر رہے تھے وہ جگہ جائز تھی کہ جائز نہیں تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مال کو شیطانی کاموں میں لگائیں، اسراف اور فضول خرچی میں لگائیں، حد سے تجاوز کریں اور شیطانی کام کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بارے میں۔ یہ ایسی غلطی ہے، اسراف اور فضول خرچی
یہ ایسی غلطی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اس میں داغدار ہے، ہم میں کا ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ آپ دیکھیے سماج اور معاشرے میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اپنی جمع پونجی پوری کی پوری دولت شادی بیاہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر یہی مال بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہم اپنی شادیوں میں اپنے مال کو لگاتے ہیں، ویسے ہی اگر اپنے بچوں کو پڑھانے میں اپنا مال خرچ کرے تو ہم نے کہ ہر گھر میں MBBS ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، آفیسر ہوں گے، لیکن نہیں، ہماری قوم تعلیم کے واسطے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہے، جہیز کے نام پہ، کھانے کے نام پہ، پینے کے نام پہ، کپڑے کے نام پہ، سونے اور چاندی کے نام پہ، اور مختلف قسم کی خرافات اور روایات کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ آدمی اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتا ہے اور شیطانی کام کرتا ہے۔ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ ہم میں کا ہر شخص فضول خرچی کے جرم میں ملوث ہے، فضول خرچی کے جرم میں ملوث ہے۔ آپ دیکھیے ہر آدمی نشہ کر رہا ہے، منشیات کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا تو اپنے مال کو کہاں خرچ کیا تھا؟ ہم یہ کہیں گے ہم پان کھاتے تھے، ہم بیڑی کھاتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، یہ کہیں گے کیونکہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی دولت یہ منشیات نشہ کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے، پان بیڑی سگریٹ کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ ہم یہ کہیں گے ہم پان کھاتے تھے، بیڑی پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، یہ کہیں گے؟ ہمت ہوگی؟ داڑھی چھیلتے ہر ہفتے ہر 10 دن میں ایک مرتبہ جانا پڑتا ہے، 10-20 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے مال کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے؟ تو یہ اسراف اور فضول خرچی ایسا گناہ ہے جو آج سماج اور معاشرے میں قدم قدم پر دکھائی دے رہی ہے، اور ہم میں کا ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، مال کو جمع کر کے رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس مال کو کہیں ایک پیسے کی بھی شکل میں شیطان کے راستے میں، گناہ کے راستے میں، حرام کے راستے میں اور فضول خرچی کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اللہ نے دیا ہے تو اپنی آخرت بنائے، اللہ نے مال کو نوازا ہے تو اپنی آخرت بنائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راستہ کو کہنے سننے جدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور فضول خرچی اور شیطانی کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔